بدگمانی مانے فیض ہے، اگر وہ رسول سے ہو تو بندہ رسالت کے فیوزات سے کٹ گیا، نہ اس کا ایمان رہا نہ اس کا عمل رہا۔ انہوں نے بدگمانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرمایا یہ آپ کی برکات سے محروم ہو گئے، یہ کبھی بھی آپ کی برکات حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مشائخ اور بزرگان دین سے اگر کسی نے فیض اخذ کرنا ہے تو اسے بدگمانی سے بچنا ہوگا۔ لوگوں کی باتیں سن کر نہیں، ہاں شیخ اگر کوئی کام خلاف شریعت کرتے اور وہ ثابت ہوتا ہے، بعض اوقات بعض چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے لیکن وہ صحیح ہوتی ہیں، ان کا عذر موجود ہوتا ہے۔ دہلی میں ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک کنیز تھی، وہ کنیز بہت نیک اور پارسا تھی، تو اسے کوئی ایسی ضرورت آ پڑی کہ اس نے چاہا کہ اگر یہ کنیز بک جائے تو میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ تو آدمی بھی نیک تھا، اس نے کنیز سے بات کی کہ میری ضرورت آ پڑی ہے، میرے ہاں تو تمہیں نماز روزے عبادت کی ذکر اذکار کی اجازت ہے، لیکن میں اب تمہیں رکھ نہیں سکتا، تو تمہارا کیا خط؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو حق حاصل ہے، آپ مالک ہیں، آپ بیچ دیں، لیکن جس شخص کو دیں گے مجھے اس کا بتائیے ضرور، میں دیکھنا چاہوں گی کہ وہ بندہ کیسا ہے۔ اس نے حضرت نظام الدین اولیاء غالباً اگر میں نام بھول نہیں رہا تو ان کی خدمت میں جا کر عرض کی کہ حضرت میرے پاس ایک کنیز ہے، بڑی نیک ہے، بڑی پارسا ہے اور بڑی عبادت گزار ہے اور بڑی میری بھی خدمت کرتی ہے، لیکن میری ضرورت ہے، میں اسے بیچنا چاہتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی ایسے بندے کے پاس جائے جو خود بے عمل ہو، بے دین ہو اور اس کا دین بھی خراب کرے۔ تو اگر آپ اپنی بارگاہ میں خادمہ کے طور پر رکھ لیں اور مجھے قیمت دے دیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ انہوں نے قبول فرما لیا۔ اس نے جا کر کنیز کو خوشخبری سنائی کہ میں نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے تمہاری بات کی ہے، انہوں نے قبول فرما لیا۔ وہ کہنے لگی بھی دنیا میں مشہور ہیں، بے شمار مخلوق ان کی بارگاہ میں روز حاضر ہوتی ہے، ولی اللہ ہیں، مشہور ہیں ولی اللہ اور بہت بڑے عالم بھی ہیں، لیکن مجھے کچھ دن ان سے لے کر دو، میں وہاں رہ کر دیکھوں گی واقعی دیندار ہیں یا شہرت ہے، اگر واقعی نیک ہوئے تو پھر سودا کرنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے حضرت سے بھی بات کی، اسے وہاں چھوڑ گیا۔ اس نے جب علادگی میں بیٹھی تو حضرت سے 2 سوال کیے۔ اس نے کہا حضرت مجھے 2 باتوں میں شبہ ہے، آپ کی شہرت بڑی ہے، ولایت کی بڑی مخلوق آپ کی مرید ہے، لاکھوں لوگ آتے ہیں، او اتنی ایک کمرے جتنی ایک دیگ ہے جو پکتی ہے اور مخلوق خدا کھاتی ہے، ابھی تک وہی نظام چل رہا ہے، وہ بڑی دیگیں ہیں، اتنے جتنا ایک کمرہ ہوتا ہے، اتنی اور 10 فٹ بلند دیگیں ہیں اور وہ ساری پکتی ہیں اور لوگ کھاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا مجھے 2 باتیں بزرگوں نے بتائی تھیں کہ ولی اللہ جو ہوتا ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی بیماری چمٹی رہتی ہے، کہیں کمی رہ گئی، کمزوری، کوئی ترقی درجات کے لیے بیماریاں، جیسے شہادت کے لیے قتل ہونا شرط ہے، مقام ولایت کے لیے بھی کوئی نہ کوئی تکلیف رہتی ہے، تو آپ ہٹے کٹے ہیں، آپ کی صحت بھی ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ولایت حرام پر نہیں ہوتی، کھانا حلال نہ ہو تو بندہ ولی نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ہاں تو ساری مخلوق لے آتی ہے، کوئی چوری کا، کوئی رشوت کا، کوئی حلال کا، کوئی حرام کا، لوگوں کا پیسہ ہے وہ دیتے ہیں، دیگیں پکتی ہیں، رات دن لوگ عیش کر رہے ہیں، تو آپ کی کیسی کیا بات ہے؟
انہوں نے فرمایا بات سنو، میں دائم المریض ہوں لیکن میں مرض کا اظہار نہیں کرتا۔ تو انہیں زخم ہو جاتے تھے ٹانگوں پر، پھر وہ پٹی باندھے رکھتے تھے، تو انہوں نے اسے زخم کھول کر دکھایا کہ یہ ہمیشہ رہتے ہیں، ایک ٹھیک ہوتا ہے دوسرا ہو جاتا ہے، غالباً شوگر زیادہ ہوگی یا کچھ اس طرح کا، تو یہ مرض میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن میں ظاہر نہیں کرتا کہ میں بیمار ہوں۔ جہاں تک کھانے کا تعلق ہے تو انہوں نے فرمایا میرے 3-4 ساتھی ہیں، وہ اور میں رات کو جنگلوں میں جاتے ہیں، لکڑ کاٹ کر لاتے ہیں، اور وہ ساتھی بیچتے ہیں، میرا حصہ مجھے دیتے ہیں، میرا کھانا اس میری مزدوری سے پکتا ہے۔ یہ جو ہے یہ لوگ پیسے لاتے ہیں، لوگ پکاتے ہیں، لوگ ہی کھاتے ہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں اس نے کہا اب ٹھیک، اس نے مالک سے کہا کہ مجھے یہاں چھوڑ جاؤ، بس یہاں ٹھیک۔ تو اب بظاہر تو اسے دونوں باتوں پہ شبہ ہو رہا تھا، جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہاں جواز موجود ہے۔ تو لوگوں کی باتوں پر یا محض شکوک و شبہات پر بدظن نہیں ہونا چاہیے، اور جو شخص شیخ سے بدگمان ہو جاتا ہے اس کی برکات مقطوع ہو جاتی ہیں، قطع ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، پھر اس شیخ سے وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو دین سے بدظن ہوتا ہے، آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں، یہ اس دفعہ قربانی پہ آپ نے سنا نہیں، ٹیلی ویژن پہ بھی لوگ بحث کر رہے تھے کہ جانور ذبح کرنے کی بجائے پیسے غریبوں کو دے دیے جائیں۔ اس سے بڑی بدگمانی کیا ہوگی کہ گویا اللہ اور اللہ کے رسول کا جو حکم ہے وہ فضول ہے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ دولت کا ضیاع ہے، اور جو تم کہہ رہے ہو یہ زیادہ صحیح ہے۔ تو یہ معمولی جرم نہیں ہے، اس سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے اور برکات قطع ہو جاتی ہیں، برکات نبوت نصیب نہیں ہوتی، ایمان تک چلا جاتا ہے۔ اور کہنے والوں کو صرف یہ قربانی یا حج میں یاد آتا ہے، ان کی عورتیں ہزاروں روپے روز میک اپ پہ خرچ کرتی ہیں، اس سے غریبوں کو کیوں نہیں دیتے؟ 50-50 60 ہزار کا ایک وقت کا کھانا ہوٹل میں جا کر کھاتے ہیں، آدھا بچا کر چھوڑ آتے ہیں، وہ کھانا گھر پہ کھا لیں، وہ 50,000 غریبوں کو کیوں نہیں دیتے؟ 2.5 لاکھ کا خاتون کا ایک کرتا لاہور بک رہا ہے آج مارکیٹ میں، صرف ایک قمیض، سلوار بھی نہیں، دوپٹہ بھی نہیں۔ 2.5 لاکھ کی نہ پہنو یار، 5-10 ہزار کی پہن لو، باقی غریبوں کو۔ وہاں غریب یاد نہیں آتے، عبادات میں اعتراض کرنے کے لیے غریب آ جاتے ہیں، حالانکہ غریبوں کا حصہ اسلام نے، اللہ کے دین نے، اللہ کے رسول نے مقرر کر دیا ہے۔ بات بات پر مالدار 2.5% زکوٰۃ سالانہ دے، صدقات دیں، بیمار ہو تو صدقہ دو، مصیبت آ گئی صدقہ دو، ضرورت پڑ گئی صدقہ دو، یہ سارا غریبوں کو جاتا ہے۔ عید آ گئی فطرانہ دو، غریب بھی عید کریں۔ خود قربانی کا گوشت 3 حصہ غریبوں کا حق ہے، ان میں بانٹو۔ اللہ کے رسول سے تم زیادہ دانا ہو گئے ہو کہ تم احکام نافذ کرنے لگے ہو۔ تو یہ چیزیں بدگمانی میں آتی ہیں، اور بدگمانی برکات کو ختم کر دیتی ہے۔